اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقت کے ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں تو صرف اپنی بساط کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، میری ساری توفیق صرف اللہ کی طرف سے مجھے ملے گی، علیہ توکلت، اسی پر میرا سہارا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ کائنات میں جتنے بھی نیک کام ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ یہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن کو نہیں ملتی؟ چند ایک باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ توفیق میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال آ جائے۔ دوسری چیز، اس نیکی کے لیے جو اسباب چاہیے، جو وسائل چاہیے، جو ماحول چاہیے، وہ آپ کو مل جائے۔ اور تیسری چیز کہ آپ وہ نیکی کر گزریں، اسے توفیق کہتے ہیں۔ یہ کب ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز انسان کی نیت، اس کا سچا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی نیت خالص نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو، آپ چاہیں ہی نہ، آپ کے دل میں کوئی تڑپ، کوئی امنگ، کوئی جذبہ، کوئی ترنگ، کوئی ولولہ، کوئی خواہش، کوئی انگڑائی موجود ہی نہ ہو، تو پھر توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیونکہ اللہ زبردستی کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے، نہ ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، فرعون ہے، اگر وہ ایمان لے آتا تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں، کوئی اس کو مارتا نہیں، کوئی اس سے بادشاہ چھین لیتا نہیں، لیکن وہ ایمان لانا چاہتا ہی نہیں تھا، اس کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف فرعون کے گھر میں رہنے والی، فرعون کی بیوی ہے، سیدہ آسیہ ہے، عورت ذات ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ایک ایسا اخلاص رکھا ہے، فراست اور بصیرت ایسی رکھی ہے کہ بچپن میں موسیٰ کو دیکھا تو کہہ دیا
کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو اٹھا لیتے ہیں، بچہ اس کو پالتے ہیں۔ اب وہ جوان ہوا ہے اور اس نے اللہ کا پیغام دیا ہے، اور سیدہ آسیہ کے دل میں جو خلوص ہے، جو نیت ہے، جو اللہ تک پہنچنے کی تڑپ ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد فرعون ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، اتنے ظلم، اتنی سزائیں کہ انسان حیران اور ششدر ہی رہ جائے۔ لیکن سیدہ آسیہ چلچلاتی دھوپوں میں تکلیفیں سہ کے بھی آسمانوں کی طرف مسکرا کے دیکھ کے کہتی ہیں، اللہ فرعون کے تخت و تاج کو جوتے کے نوک پہ رکھتی ہوں، تو مجھے اپنے پڑوس میں اپنا محل نصیب فرما دے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، فرعون اور اس کی کرتوتوں اور اس کی تکلیفوں سے مجھے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، مجھے اس پوری ظالم قوم سے ہی تو بچا لے۔ وہاں ہی ایک اور عورت ذات رہتی ہے، وہ بیچاری کمزور ہے، عورت ہے، خاتون ہے، نوکرانی ہے، صفائی کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، مالش کرتی ہے، تیل لگا دیتی ہے سر پہ، فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی ہے۔ تاریخ بھی اتنی ظالم ہے کہ اس کا تو نام ہی تاریخ کو نہیں پتا، اس کا تو نام ہی تاریخ میں مذکور نہیں کہ نام ان کا کیا تھا، بس اس کا نام یہی تھا ماشطۃ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ملازمہ۔ وہ شہزادی ہے فرعون کی بیٹی، اور یہ اس کی کنگھی کرتی ہے، تیل لگاتی ہے، مالش کرتی ہے۔ ایک دن کنگھی گر جاتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی کس کا نام لیا؟ اللہ کا، میرے ابو کا؟ نہیں، وہ جو تیرے ابو کا بھی رب ہے، اس اللہ کا، موسیٰ کے رب کا۔ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ مانتی ہوں، وہی تو حقیقی رب ہے۔ فرعون کے پاس بات پہنچ گئی، دیگیں منگوائی، تیل اندر ڈالا، ابلنے لگا، جوش کھانے لگا، کہا ماشطہ ماشطہ، تو نے ساری زندگی ہمارے گھر کی خدمت کی ہے، موقع ہے اب بھی باز آ جا، مجھے مان۔ کس کو مانتی ہے؟ کہا اس کو جو حقیقی رب ہے اسی کو مانتی ہیں۔ دیکھ لے پھر اس کے اندر تجھے پھینکا جائے گا، تیار، تیرے بچوں کو بھی پھینکا جائے گا۔ پھینکنے لگے، کہا ہوگا ساری زندگی آپ کے گھر کی صفائیاں کی ہیں، میری آخری خواہش تو پوری کر دو۔ کہا اتنا تو تیرا حق ہے، بتا دے آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش بس اتنی ہے، ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد، جب تو اس دیگ کے اندر مجھے پھینکے اور ہڈیاں گل جائیں، اور پھر تو ہڈیوں کو جب نکالے
میرے اور میرے بچے کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں کٹھے ڈال دینا. نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، امام کائنات کو معراج کی سیر کروائی جا رہی ہے، اور ایک بڑی پاکیزہ خوشبو اور مہک عالم بالا میں معطر کر رہی ہے عالم بالا کو. آپ پوچھتے ہیں ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ماشطہ کے جنت کے محل سے خوشبو آ رہی. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. توفیق دل کے خلوص سے ملتی ہے، نیت سے ملتی ہے، سچے ارادے سے ملتی ہے، صدق و صفا سے ملتی ہے. آپ کچھ چاہیں تو پھر ملتی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت دے دیتا ہے لیکن اس کو جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اس کی طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہے، پلٹ کے آنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہی نہیں ہے، جس کے دل میں ایسی سوچ ہی کوئی نہیں ہے، جس کے دل میں ایسا خیال ہی کوئی نہیں ہے، اسے توفیق نہیں ملتی. وہ محروم رہ جاتا ہے. نہ ایمان کی توفیق ملتی ہے، نہ نماز کی توفیق ملتی ہے، نہ زکوٰۃ کی توفیق ملتی ہے، نہ روزے کی توفیق ملتی ہے، نہ حج کی توفیق ملتی ہے، نہ والدین کی خدمت کی توفیق ملتی ہے، نہ صلہ رحمی کی توفیق ملتی ہے، نہ غریبوں پہ خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے، نہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی توفیق ملتی ہے، نہ ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق ملتی ہے. دنیا کی کسی نیکی کی توفیق اس کو نہیں ملتی جو کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہی نہیں، جس کا خیال ہی نہیں ہے. جب توفیق دینے پہ آتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے جو معاشطہ ہے، جس نے ظلم سہنے ہیں، جو عورت ذات ہے، جو آسیہ ہے. اور توفیق نہیں مل رہی تو وہ جو تکبر کر رہا ہے، خود فرعون جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ پوری زندگی ایمان سے محروم ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. ایک اور مثال قرآن سے لیجئے. توفیق سے محروم دو عورتیں، یہ محروم ہے توفیق سے. وہ فرعون کے گھر میں تھی اور یہ دونوں دو نبیوں کے گھر میں ہیں. ایک نوح کی بیوی ہے اور دوسری سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. وہ چاہتی نہیں، ان کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں، ان کے دل میں ایسی کوئی تڑپ ہی نہیں. اندازہ کیجئے 950 سال تک اللہ کی طرف بلانے والے اور رو رو کے جن کے رخساروں پہ آنسوؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کی تہجدیں کیسی ہوتی ہوں گی، ان میں خلوص کیسا ہوتا ہوگا، ان کا خطاب کیسا ہوتا ہوگا، ان کا بیان کتنا عظیم الشان ہوتا ہوگا، ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا، اپنی بیوی کو کتنی محبت سے سمجھاتے ہوں گے، وہ اس کے لیے کتنا تڑپ جاتے ہوں گے. لیکن جب وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تو اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے ان دونوں عورتوں کی زندگی میں عبرت کا ایک نشان اور مثال موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا علیحدہ سے تذکرہ کیا اور باقاعدہ نام لے کے کیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
کافروں کے لیے مثال ہے، نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی۔ وہ دونوں وقت کے نیک میرے بندوں، میرے نبیوں کے عقد نکاح میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اطاعت نہ کی، ان کے راز فاش کیے، خیانت کی۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک وہ میرے نبی تھے لیکن اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے۔ اور جب ان کی موت کی باری آئی، قِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، تو ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا تم بھی باقی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ عقیدے کی بھی اصلاح کر لیں۔ یہاں پیروں بزرگوں کے کتے اور کتیاں اور جانور اور پتہ نہیں ان کے دھوبیوں کے کیا کیا فضائل ہیں، اللہ کا قرآن تو اور ہی نقشہ کھینچتا ہے۔ بات ایمان کی ہے، اخلاص کی ہے، صداقت کی ہے، نیت کی ہے، ارادے کی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں کہاں کہاں سے گھڑ کے لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ حدیث ذہن میں رکھیے، بہت عظیم حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ تمام اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے۔ واللہ عالم، بعض اہل علم سے میں نے سنا کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے جس قدر انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کے مطلب میں اور عموم میں شامل ہے کہ کام کی توفیق بھی ویسی ہی ملتی ہے جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے۔ نیت ڈھیلی تو کام بھی ڈھیلا، نیت اچھی تو کام بھی اچھا۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے، یہی دین کا معاملہ ہے، یہی نماز کا معاملہ ہے، یہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہی روزے کا معاملہ ہے، یہی حج کا معاملہ ہے، یہی پوری زندگی کے معاملات ہیں۔ اور نیت میں خصوصاً یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک بندہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو دنیا کے لیے تو اس کی نیت بھی ہے، اس کی محنت بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہے۔ آخرت پر اس کی نگاہ ہی نہیں تو دنیا اس کو مل جائے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ اور جس کی سوچ میں یہ چیز آ جائے، جئیں گے کب تک، رہیں گے کب تک، کوٹھیاں ملیں گی کب تک، بنگلے ہوں گے کب تک، عیاشیاں کب تک، یہ مزے اور لطف کب تک، آخر تو جانا ہے اور قبر کی خوراک اور مٹی کی خوراک بننا ہے اور اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور رب کریم نے زندگی کا حساب بھی لینا ہے۔ جس کی نیت اور سوچ کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے، جیسے ہی شامل ہوگی اللہ کی توفیق بھی ساتھ ہی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے اور آخرت کی اصلاح کرنی، جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کے سارے کام خود ہی اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا جتنی قسمت میں لکھی ہے ناک پکڑ کے ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ ایک بے نیازی سی پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ امیر کرتا ہے۔ دوسری چیز جس سے توفیق ملتی ہے وہ ہے کہ نیت کے اخلاص کے بعد آپ کا توکل اللہ پہ ہو، نگاہیں اس کی طرف ہوں، دعائیں اسی سے ہوں۔ یا اللہ یہ میری نیت ہے لیکن سب کچھ تو نے کرنا ہے، تو نے ہی کرنا ہے،
انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے ڈال دے جیسے ایک زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے ماں باپ کے ہاتھ میں 1 گھنٹے کا معصوم پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ جب انسان دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سوچے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، توفیق تیری طرف سے ہے، حرکتیں تیری طرف سے ہیں، میری آنکھوں کی حرکت بھی تیری توفیق سے ہے، میرے قدموں کی آہٹ تیری توفیق سے ہوگی، زبان کا بول تو چاہے گا تو بولوں گا، اٹھائے گا تو تو ہی اٹھائے گا، بٹھائے گا تو ہی بٹھائے گا، سب کچھ تیرے پاس ہی ہے، خزانے تیرے ہی ہیں، اپنے اوپر ناز نہ کرے، اپنے اوپر تکبر نہ کرے۔ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، جس طرح ماں باپ 1 گھنٹے کے بچے کو سنبھال لیتے ہیں پیار کے ساتھ اور اس کی ضرورتیں خود پوری کر دیتے ہیں، اللہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اللہ اس سے زیادہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے یہ نبی توفیق کے ساتھ کیا کہہ رہے؟ یہ الفاظ ہیں، آج کے جمعے کی یہ مرکزی آیت ہے، اس پہ توجہ کریں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب۔ قوم نہیں سمجھتی تو جناب شعیب کہتے ہیں میرا کام تو سمجھانا ہے، میری نیت تو اصلاح ہے، اور دیکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، مجھے اللہ توفیق دے رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کبھی نکالنے کا پروگرام ہے، کبھی کیسی باتیں ہیں، کبھی کیسی باتیں ہیں، آپ کرتے رہیں، میں وہ کرتا رہوں گا جو میرے نصیب میں ہے، جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن میں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، میں بھی تبھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ میرا توکل اللہ پہ ہے اور میں اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں، اسی سے دعائیں کرتا ہوں، اسی سے مناجات کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے زیادہ باہمت انسان دنیا میں کیوں آیا ہوگا؟ نہیں۔ آپ کی اس دعا پہ غور کریں، آپ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اے پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میرے زندگی کے سارے کام تو ٹھیک کر دے، اور تو خود ہی ٹھیک کر دے، اور دیکھ میرے مولا وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، جتنا پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہوگا، جتنا پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی اللہ تو کوئی کام میرے حوالے نہ کرنا، میرے کام تو نے ہی ٹھیک کرنے۔ کیا توکل ہے، کیا عاجزی ہے، کیا مسکنت ہے، کیا انابت ہے، دل میں کیا تواضع ہے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے کیسے حوالے کیا ہوا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اسی معنی میں آپ نے پھر یہ دعا بھی سکھائی کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے، اور اس حرکت کے لیے جو طاقت چاہیے وہ بھی تیری توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت تشریح کی اس کلمے کی، پوری کائنات پہ اس کو اپلائی کیا۔ سورج کی حرکت تیری توفیق سے ہوتی ہے، پتے کی حرکت تیری توفیق سے ہوتی ہے، پانی کی حرکت تیری توفیق سے ہوتی ہے، آنکھ کی حرکت تیری توفیق سے ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیری توفیق سے ہوتی ہے، سانس اندر جاتا ہے تو تیری توفیق سے، باہر آتا ہے تو تیری توفیق سے۔ اے اللہ ہم تجھی سے توفیق مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہر خطبے کے شروع میں آپ کیا سنتے ہیں؟ کاش ہم اس پہ غور کریں۔ ہر خطبے جمعہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ تعریفیں تیری ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے برے نتائج سے بھی تیری پناہ میں، تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ آخری اور تیسرا اہم ترین سبب جس سے توفیق ملتی ہے، پہلے میں نے عرض کی نیت کا خلوص، دوسری چیز اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، سب کچھ تیری توفیق سے ہوتا ہے، تو ہی کرتا ہے، تو ہی کرتا ہے۔ پوری زندگی کے لیے بھی اگر آپ اللہ کے ولی آدمی بھی ہیں، جس لمحے آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں بہت کچھ ہوں، وہ سمجھ لیں کہ وہ لمحہ آپ کی رسوائی اور ذلت کا لمحہ ہوگا اور توفیق کے چھن جانے کا لمحہ ہوگا۔ بیت اللہ کی بنیاد رکھنے والا پیغمبر بھی کیا دعا کرتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ تیرے حکم سے تیرا گھر بنایا ہے، اس میں نماز پڑھنے کی توفیق تو نے دینی ہے، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میری نسلوں کو بھی۔ وہ جو بت شکن ہے وقت کا سب سے بڑا، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی پوری نسل ہی اللہ سے دعا کر رہی۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ بتوں کی عبادت سے، شرک سے تو نے ہمیں بچانا ہے۔ تیسری اور آخری چیز اور بہت قیمتی چیز ہے، وہ ہے اپنی ہمت کے مطابق پھر کوشش کرنا، اس کے بعد کوشش کرنا۔ پہلی چیز ہے نیت کا خلوص، اور نیت کی صداقت اور اخلاص، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں۔ تیسرے نمبر پہ پھر اس کے لیے کوشش کرنا کہ اللہ جو تو نے مجھے وسائل دیے ہیں، جتنے تو نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے، جو میں اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہوں، جن راہوں پہ میرے پاؤں چل کے جا سکتے ہیں، میں جاؤں گا، میں تیری راہ میں کوشش کروں گا، لیکن میں تو اتنی کروں گا جتنی میری زبان بول سکتی ہے، میں اتنی ہمت کر سکتا ہوں جتنے میرے قدم چل سکتے ہیں، میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنے میرے ہاتھوں کی حرکت ہے، اور میں اتنا ہی بول سکتا ہوں جتنی میری زبان میں قوت گویائی اور قوت نطق کی تو نے سکت اور ہمت رکھی ہوئی ہے۔
کوشش کرنا پھر آپ کا کام ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جب آپ کوشش کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی ایک لمحے کی کوشش کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پہ لے کے لازماً چلتے ہیں، یقیناً چلتے ہیں۔ ایک نہیں، کئی کئی راستے ان کے لیے کھولتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ اور اس کوشش میں خصوصی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں۔ بول سکتے ہیں بولیں، لکھ سکتے ہیں لکھیں، چل سکتے ہیں چلیں، پیسہ لگا سکتے ہیں پیسہ لگائیں، اولاد اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت اللہ کی راہ میں لگائیں، اور آخرت کو سچا سمجھ کے لگائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس طرح کوشش کرے گا ہم اس کے لیے توفیق کی راہیں آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو میری راہوں میں دیتا رہے گا، میرے حکموں کی پابندی کرے گا، اور کلمے کو، جنت کو، سچائی کو، اچھائی کو مان لے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کی راہیں، آسانیوں کی راہیں کھول دیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں کر رہا، بس اشارہ کروں گا، لیکن یہ واقعہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر تو ایک پورا جمعہ ہونا چاہیے اور مستقل ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ میں ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کے ہمسائے، آپ کی چچی، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی برادری کے لوگ، کلمہ نصیب نہیں ہوا، توفیق نہیں ملی، محروم ہی چلے گئے، بد نصیب تھے اور پرلے درجے کے بد نصیب تھے۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ دوسری طرف مدینہ منورہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، اس کو اصبہان کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے پیغمبر کو جانتا تک نہیں ہے، نام بھی نہیں سنا، اس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ باپ ذمہ دار ہے، ذمہ دار کا بیٹا ہے، مذہب مجوسیت ہے، آگ لگاتے ہیں، اور باپ اتنا پکا آگ کا پجاری ہے کہ کبھی آگ کو اپنے معبد کے اندر بجھنے ہی نہیں دیتا ہے، 24 گھنٹوں میں کبھی بجھنے نہیں دیتا، ڈیوٹیاں لگی ہوئی۔ انہی کا بیٹا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے دل میں تڑپ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے اس مذہب کو چھوڑتے ہیں، عیسائیت کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں عیسائیت ہی اصل دین ہے، اور یہ آگ پرستی بھی کوئی دین ہے۔ انجیل کو پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے راہبوں کے پاس اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اپنا ذمہ دارہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکلیں کتنی آئیں، ایک عیسائی بزرگ کے پاس رہے، اس کے بعد دوسرے کے پاس رہے، پھر تیسرے کے پاس رہے، اور اس سے پوچھا آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا میرے جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا کوئی ہوگا، میں تو آخری نبی کے انتظار میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک آخری نبی ہی بس آئے گا جناب عیسیٰ کے بعد، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اس کی تلاش میں لگ جانا۔ اصبہان سے چلے، شام میں پہنچے،
شام سے چلے، موصل میں پہنچے، الجزائر فلسطین کے علاقے میں پہنچے، اس آخری پیغمبر کی تلاش میں عربوں کے قافلے پوچھتے لیتے، وہ عرب لوگ کب آتے ہیں یہاں، وہ عرب لوگ کب آتے ہیں؟ عربوں کا قافلہ مل گیا، یہ عرب لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہ اتنے ظالم تھے، ان عربوں نے حضرت سلمان کو غلام بنا کے بیچ دیا، پیسے کھا گئے اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ لیکن اللہ کے تو ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں بیچا وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا، اس نے اپنا ملازم رکھ لیا، مدینے میں لے آیا، کھجوروں پہ کام کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر مدینے میں آئے تو یہودی سردار آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ پیغمبر آ گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جناب سلمان کھجوروں کے باغ پہ چڑھے ہوئے، کھجور اتارتے اتارتے یہ کان میں بات پڑی، نیچے آ گئے۔ اچھا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے تھپڑ لگایا، تو کون ہوتا ہے؟ ہمارا ملازم، ہماری باتیں سننے والا، تو اپنا کام کر۔ واپس کھجوروں پہ کام کرنے لگ گئے۔ اس نے جاتے جاتے بتایا تھا، سلمان جو آخری نبی ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، دوسری علامت ہوگی تحفہ قبول کر لیتا ہے، تیسری علامت ہوگی، نشانی یہ ہوگی کہ اس کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر بھی ہوگی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پا ہی لیتا ہے، کہاں سے چلے، کہاں بکے، کیا ہوتا رہا، اور آخر مدینے میں اللہ نے پہنچایا۔ جیسے بھی پہنچایا یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کس کو میں نے کیسے پہنچانا ہے۔ اور وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، غلامی کی زندگی میں مزدوری کی کچھ کھجوریں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اب اسلام قبول نہیں کیا، جائزہ لے رہے ہیں، نشانیاں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ یہ میں مزدوری کرتا ہوں، اتنی کھجوریں بچی ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھی بڑے غریب ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، میری طرف سے آپ صدقہ قبول کر لیں۔ کہا میں تو صدقہ نہیں کھاتا، اپنے غریب صحابہ سے کہہ دیا آپ کھا لو۔ اگلے دن تحفہ لے کے آئے، تحفہ بھی آپ نے قبول کر لیا، اور پھر جناب سلمان گھومنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر کو اندازہ ہوا سلمان کسی چیز کی تلاش کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی چادر کندھے مبارک سے مبارک عظیم کملی اتار کے جب یوں نیچے اتار کے رکھی، جناب سلمان کی آنکھوں نے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر دیکھی، زندگی کی ساری تلخ یادیں تازہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ امام کائنات علیہ السلام کی نبوت کی مہر دیکھ کے فوری طور پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے مدینے کے رہائشی اور پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ توفیق ملتی ہے نیت کھری ہو تو، اور توفیق ملتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے سے، اسی سے دعا مانگنے سے، اسی پر توکل کرنے سے، اور پھر اس کے بعد توفیق ملتی ہے اپنی ہمت کے مطابق پوری ہمت لڑانے سے، جد و جہد اور کوشش کرنے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔